الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے ایمان باللہ، تو اس کی ایک کڑی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کرنا۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے ذریعے سے خدا نے اپنا قانون تمہارے پاس بھیجا ہے۔ خدا کو اپنا آقا اور شہنشاہ مان لینے کے بعد یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ شہنشاہ کے احکام کیا ہیں، ہم کون سے کام کریں جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور کون سے کام نہ کریں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، کس قانون پر ہم چلنے سے وہ ہم کو بخشے گا اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر وہ ہم کو سزا دے گا۔ یہ سب باتیں بتانے کے لیے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی کتاب ہمارے پاس بھیجی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے ہم کو بتا دیا کہ مسلمانوں کو اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ بس جب تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو گویا اقرار کر لیا کہ جو قانون اور جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تم اسی کی پیروی کرو گے، اور جو قانون اس کے خلاف ہے اس پر لعنت بھیجو گے۔ یہ اقرار کرنے کے بعد اگر تم نے حضور کے لائے ہوئے قانون کو چھوڑ دیا اور دنیا کے قانون کو مانتے رہے تو تم سے بڑھ کر جھوٹا اور بے ایمان کوئی نہ ہوگا، کیونکہ تم یہی اقرار کر کے تو مسلمان اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قانون حق ہے اور اس کی تم پیروی کرو گے۔ اسی اقرار کے بدولت تم مسلمانوں کے بھائی بنے، اسی کی بدولت تم نے باپ سے ورثہ پایا، اسی کی بدولت ایک مسلمان عورت سے تمہارا نکاح ہوا، اسی کی بدولت تمہاری اولاد تمہاری جائز اولاد بنی، اسی کی بدولت تمہیں یہ حق ملا کہ تمام مسلمان تمہارے مددگار بنے، تمہیں زکوٰۃ دے، تمہاری جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ لے۔ ان سب کے باوجود تم نے اپنا اقرار توڑ دیا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کون سی بے ایمانی ہو سکتی ہے؟ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی جانتے ہو اور جان بوجھ کر اس کا اقرار کرتے ہو تو تم کو ہر حال میں خدا کے قانون کی پیروی کرنی چاہیے، خواہ اس کی پیروی پر مجبور کرنے والی کوئی پولیس اور عدالت اس دنیا میں نظر نہ آتی ہو۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی پولیس اور فوج اور عدالت اور جیل کہیں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کے قانون کو توڑنا آسان ہے، اور گورنمنٹ کے پولیس، فوج، عدالت اور جیل موجود ہیں، اس لیے اس کے قانون کو توڑنا مشکل ہے۔ ایسے شخص کے متعلق صاف کہتا ہوں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا اقرار کرتا ہے، اپنے خدا کو، ساری دنیا کو، تمام مسلمانوں کو اور خود اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو اقرار ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں پھر صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون پر عمل کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کر دنیا کے ٹھیکیداروں نے جو قانون بنائے ہیں ان پر عمل کریں گے تو ہماری آخرت تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ تو ہمارا یہ اقرار کرنا یہ تو بیوقوفی ہے، یہ تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، خصوصاً اپنے آپ کو،
چاہے باقی لوگوں کو دھوکہ لگے یا نہ لگے وہ تو دوسری بات ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔